بیٹھے بچوں السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ بخیرت سے، چونکہ جو ہمارا آج کا کلاس ہے جماعت 7ویں اور مضمون ہے اردو، اور موضوع جو ہمارا آج ہے وہ ہے برزہما کی تاریخی اہمیت. آج ہم برزہما کی تاریخی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے. بیٹھے بچوں آپ بک نکالیں پیج نمبر 89. پیج نمبر 89 یہ ہے برزہما کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ کل ہم نے وہاں پڑھا. برزہما سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے ڈل جھیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ڈی ٹریڈ اور پیٹرسن نامی دو انگریز ماہرین نے یہاں پائی گئی بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد ہی ہو گئی. اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زیر زمین کھدائی شروع کی. اگر ہم محکمہ آثار قدیمہ کا معنی نکالیں گے، محکمہ آثار قدیمہ کا معنی ہے کہ پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والے حکومت کا ایک شعبہ ہے. حکومت کرنے کا ایک شعبہ ہے. یہاں زمین کی کھدائی شروع کی. پھر کیا تھا، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھروج کر ایسی آثار دریافت کی جو ایک آثار، اگر اس ونو آثار کیا گو، آثار گو اثر کی جمع یتھ اس ونان نشانات یا ونوس بنیاد. قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کیا ہو؟ قبل تاریخی دور گو 2000 قبل مسیح کا زمانہ. 2000 قبل مسیح کا زمانہ جب اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے. اس جگہ پر جو آثار ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کی گھروں میں رہتے تھے، ان کی گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں. آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں. برزہما کی یہ قدیم تہذیب پتھروں کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے. ماہرین نے اس تہذیب کی 14 زمانے متعین کی. برزہما کی باشندوں شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے. یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہری اور 4 سے 5 میٹر چوڑائی ہیں. ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے. ان کی دہائیں نسبتاً تنگ ہیں. بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتی تھی. دہانے پر کھمبے گڑھنے کی نشانیاں پائے جاتے ہیں. لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی. یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوئی ہوتی تھی. گڑھوں کے باہر آدھے جلے بوجھ پتھر. اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے گڑھوں میں راکھ اور کوئلے دریافت ہوا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان لوگوں میں رہتی تھی اور چولہے جلاتے تھے. ایسی آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمی میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے. کشمیر کی یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم کی سرما کی شدت، سردی اور برف باری سے محفوظ رہے ہیں. بیٹھے بچوں یہاں تک ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. آپ واپس جائیں پیج نمبر 89 پر. برزہما کی تاریخی اہمیت. برزہما کی تاریخی اہمیت. برزہما سری نگر کی شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. جو برزہما ہے یہ سری نگر سے شمال مشرق کی طرف ہے، 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یہاں سری نگر سے یہ 20 کلومیٹر ہے. یہ ایک بالائی علاقہ ہے، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. ڈل جھیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. جہاں سے یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن ہے، وہاں تو ڈل جھیل
کا جو پورا نظارہ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جگہ ہے، یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ڈی ٹرین اور پیٹرسن نامی 2 انگریز ماہرین نے یہاں پائی گئی بعض پتھروں سے اندازہ لگایا ہے۔ جو انگریزی سائنسدان ماہرین ہیں، جو پیٹرسن 2 نامی انگریز ہیں، انہوں نے یہاں پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد ہو گئی، پرانے زمانے کی جو بستی ہیں۔ اس کی بعد مرکزی مقام میں آثار قدیمہ، جو میں نے بولا ہے کہ پرانے اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والے حکومت کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں زمین کی کھدائی شروع ہوئی۔ جب زمین کی کھدائی شروع ہوئی تو پھر کیا تھا؟ انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ روج سے ایسا آثار دریافت ہیں، یہاں وہ دریافت آثار ملے ہیں جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں قدیم بستی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخ دور کی بستی آباد ہے۔ اگر ہم قبل تاریخ دور کی بات کریں گے، اگر ہم قبل تاریخ 2000 قبل مسیح کے زمانے جواب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی جو پرانا 2000 کے قریب، اس جگہ پر جو آثار ملی ہیں، جو ہمیں یہ آثار ملی ہیں وہاں سے، ان سے پتہ چلتا ہے، ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ جو یہاں کے لوگ ہیں، جیسے ہم کشمیر میں رہتے ہیں، ہم جب سردی کا موسم آتا ہے تو ہم کون سے لباس لگاتے ہیں، ہے نا؟ جب برف پڑتے ہیں ہم گرم لباس لگاتے ہیں۔ جب سردی کا موسم ہوتا ہے یا گرمی کا موسم جب باہر آتا ہے تو ہم اور دوسرا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ اسی جگہ جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتی تھی۔ اور جب ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے تو ہم چولہا بھی جلاتے ہیں، گیس بھی جلاتے ہیں۔ وہ کس طرح کی گھروں میں رہتے تھے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی گھروں میں، ان کی گھروں استعمال چیز کیسی تھی، جو یہ گھروں میں استعمال چیز کرتے ہیں وہ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں۔ آثار قدیم کا علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ جو انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی ہے، برزہما کی یہ قدیم تہذیب پتھروں کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کو 4 ادوار زمین میں متعین کی ہیں۔ برزہما کے باشندوں شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ جب ہم اپنی بات کریں گے تو ہم مکانوں میں رہتے تھے، ہے نا؟ یہاں ہمیں کوئی اینٹ کا مکان ہے، لکڑی کا مکان ہے۔ جو یہ برزہما کے لوگ ہیں یہ گڑھے نما غاروں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں جو گڑھی دریافتی ہیں، جو ہمیں گڑھے ملے ہیں، وہ 3-4 میٹر گہری ہے۔ ہاں، جو گڑھے ہوتے ہیں وہ 4 میٹر گہری ہیں اور 4 سے 5 میٹر چوڑائی ہیں۔ جو اس کی چوڑائی ہے وہ 4 سے 5 میٹر۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا تھا۔ جو کھدائی گئی تھی وہ ہم ٹنگر جس کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے پتھروں سے کھودتے ہیں۔ ہاں، ان کے دائیں نسبتاً تنگ ہوتے ہیں، جہاں سے یہ اس میں گھس جاتے ہیں یا جو اس میں اتر جاتے ہیں، جو ان کے وہ نکیلے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے، جیسے ہم اپنے گھر میں استعمال سیڑھیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ تھمبے لگائے ہیں تاکہ وہ اس سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ دائیں میں کھمبے کھڑانے کی نشانی پائے جاتے ہیں، جو کہ وہ ہمیں کھمبے ملے ہیں، ان سے یہ پتہ چلا ہے، لگتا ہے کہ برف بارش سے بچنے اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان میں چھت بنائی جاتی تھی، جہاں ہم کشمیری میں کہتے ہیں وہ ڈور بناوان۔ پہاڑی لوگ ڈورن بناوان، پتہ تم بچاوان پنن سہ جنگلس رٲچھ پیوان پٔنٛزۍ وسنس یا باقی چیز، پتہ تم ڈورن تل بیہوان یا پٲلۍ سٲنۍ چھِ یتھے پٲٹھۍ یِمو بنومٕتۍ چھِ۔ اور گڑھے کی محفوظ رہنے کے لیے چھت بنائی تھی، چھت بنائی اس میں چھت کی یہ چھت بوجھ پتھروں کی ہوتی تھی، ہاں، جو پتھر کے بوجھ ہوتے ہیں۔ گڑھوں کے باہر ادھر جھولے بوجھ پتھروں سے اس استعمال کا پتہ چلا ہے، جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ گڑھوں میں راکھ اور کوئلے دریافت ہوا ہے۔ اگر ہم گھر کی بات کریں گے تو ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں، گیس استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو انہوں نے کوئلہ اور راکھ اور کوئلے دریافت کیا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے، کہ ان گڑھوں میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے، یہ چولہا بھی جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلا ہے، وہ بھی آثار ہمیں ملے ہیں کہ گرمی میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہے جلاتے تھے۔ جب سردی ہو تو وہ چولہے اندر جلاتے ہیں،
جب گرمی ہوتی تو وہ باہر چولہے جلاتی تھی. کشمیر کی ایک قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتی تھی. یہ کیوں گڑھوں میں رہتی تھی؟ کیونکہ موسم سرما کی شدت سردی اور برف باری سے محفوظ رہنے کے لیے رہتے ہیں. ٹاٹو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. یہ کچھ الفاظ بھی اس میں آئے ہیں، انشاءاللہ کل ہم وہ الفاظ بھی لکھیں گے اور اسے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.